میبل اور میں، پطرس بخاری۔ میبل لڑکیوں کے کالج میں تھی، لیکن ہم دونوں کیمبرج یونیورسٹی میں ایک ہی مضمون پڑھتے تھے، اس لیے اکثر لیکچروں میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم دوست بھی تھے، کئی دلچسپیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے۔ تصویروں اور موسیقی کا شوق اسے بھی تھا، میں بھی ہمدانی کا دعوے دار۔ اکثر گیلریوں یا کانسرٹوں میں اکٹھے جایا کرتے تھے۔ دونوں انگریزی ادب کے طالب علم تھے، کتابوں کے متعلق باہم بحث مباحثے رہتے۔ ہم میں سے اگر ایک کوئی نئی کتاب یا نیا مصنف دریافت کرتا تو دوسرے کو ضرور آگاہ کر دیتا اور پھر دونوں مل کر اس پر اچھے برے کا حکم صادر کرتے، لیکن اس تمام یکجہتی اور ہم آہنگی میں ایک خلش ضرور تھی۔ ہم دونوں نے 20ویں صدی میں پرورش پائی تھی، عورت اور مرد کی مساوات کے قائل تو ضرور تھے، تاہم اپنے خیالات میں اور بعض اوقات اپنے رویے میں ہم کبھی نہ کبھی اس کی تکذیب ضرور کر دیتے تھے۔ بعض حالات کے ماتحت میبل ایسی رعایات کو اپنا حق سمجھتی جو صرف صنف ضعیفی کے ایک فرد کو ملنی چاہیے، اور بعض اوقات میں تحکم اور رہنمائی کا رویہ اختیار کر لیتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ گویا ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میرا یہی فرض ہے۔ خصوصاً مجھے یہ احساس بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کہ میبل کا مطالعہ مجھ سے بہت وسیع ہے۔ اس سے میرے مردانہ وقار کو صدمہ پہنچتا تھا۔ کبھی کبھی میرے جسم کے اندر میرے ایشیائی آباء و اجداد کا خون جوش مارتا اور میرا دل جدید تہذیب سے باغی ہو کر مجھ سے کہتا کہ مرد اشرف المخلوقات ہے۔ اس طرح میبل عورت مرد کی مساوات کا اظہار مبالغے کے ساتھ کرتی تھی، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کو کائنات کی رہبر اور مردوں کو حشرۃ العرش سمجھتی ہے۔ لیکن اس بات کو میں کیوں کر نظر انداز کرتا کہ میبل ایک دن 10-12 کتابیں خریدتی اور ہفتے بھر کے بعد انہیں میرے کمرے میں پھینک کر چلی جاتی، اور ساتھ ہی کہہ جاتی کہ میں انہیں پڑھ چکی ہوں، تم بھی پڑھ چکو گے تو ان کے متعلق باتیں کریں گے۔ اول تو میرے لیے ایک ہفتے میں 10-12 کتابیں ختم کرنا محال تھا، لیکن فرض کیجئے مردوں کی لاج رکھنے کے لیے راتوں کی نیند حرام کر کے ان سب کو پڑھ ڈالنا ممکن بھی ہوتا تو ان میں 2 یا 3 کتابیں فلسفے یا تنقید کی ضرور ایسی ہوتیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے مجھے کافی عرصہ درکار ہوتا۔ چنانچہ ہفتے بھر کی جاں فشانی کے بعد ایک عورت کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا کہ میں اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ جب تک وہ میرے کمرے میں بیٹھی رہتی، میں کچھ کھسیانہ سا ہو کر اس کی باتیں سنتا رہتا اور وہ نہایت عالمانہ انداز میں بھویں اوپر کو چڑھا چڑھا کر باتیں کرتی۔ جب میں اس کے لیے دروازہ کھولتا یا اس کے سگریٹ کے لیے دیا سلائی جلاتا یا اپنی سب سے زیادہ آرام دہ کرسی اس کے لیے خالی کر دیتا تو وہ میری خدمات کو حق نسوانیت نہیں بلکہ حق استادی سمجھ کر قبول کرتی۔ میبل کے چلے جانے کے بعد ندامت بتدریج غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جان یا مال کا ایثار سہل ہے، لیکن آن کی خاطر نیک سے نیک انسان بھی ایک نہ ایک دفعہ تو ضرور ناجائز ذرائع کے استعمال پر اتر آتا ہے۔ اسے میری اخلاقی پستی سمجھیے، لیکن یہی حالات میرے بھی ہو گئے۔ اگلی دفعہ جب میبل سے ملاقات ہوئی تو جو کتابیں میں نے نہیں پڑھی تھیں ان پر میں نے رائے زنی شروع کر دی، لیکن جو کچھ کہتا تھا سنبھل سنبھل کر کہتا تھا۔ تفصیلات کے متعلق کوئی بات منہ سے نہ نکالتا تھا، سرسری طور پر تنقید کرتا اور بڑی ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ اپنی رائے کو جدت کا رنگ دیتا تھا۔ کسی ناول کے متعلق میبل نے مجھ سے پوچھا تو جواب میں نہایت لاابالیانہ کہا، ہاں اچھی ہے لیکن ایسی بھی اچھی نہیں۔ مصنف سے 2-4 دور جدید کا نقطۂ نظر کچھ نہ بنا سکا، لیکن پھر بھی بعض نقطے نرالے ہیں، بری نہیں۔ کنکھیوں سے میبل کی طرف دیکھتا گیا، لیکن اسے میری ریاکاری بالکل معلوم نہ ہونے پائی۔ ڈرامے کے متعلق کہا کرتا تھا، ہاں پڑھا تو ہے، لیکن ابھی تک میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ جو کچھ پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے وہ اسٹیج پر جا کر بھی باقی رہے گا یا نہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس طرح سے اپنی آن بھی قائم رہتی اور گفتگو کا بار بھی میبل کے کندھوں پر ڈال دیتا۔ تنقید کی کتابوں کے بارے میں فرماتا، اس نقاد پر 18ویں صدی کے نقادوں کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، لیکن یوں ہی نامعلوم سا کہیں بالکل ہلکا سا، اور شاعری کے متعلق اس کا رویہ دلچسپ ہے، بہت دلچسپ۔
رفتہ رفتہ مجھے اس فن میں کمال حاصل ہو گیا. جس روانی اور نفاست کے ساتھ میں ناخواندہ کتابوں پر گفتگو کر سکتا تھا اس پر میں خود حیران رہ جاتا تھا. اس سے جذبات کو ایک آسودگی نصیب ہوئی. اب میں میبل سے نادبتا تھا. اسے بھی میرے علم و فضل کا معترف ہونا پڑا. وہ اگر ہفتے میں 10 کتابیں پڑھتی تھی تو میں صرف 2 دن کے بعد ان سب کتابوں پر رائے زنی کر سکتا تھا. اب اس کے سامنے ندامت کا کوئی موقع نہ تھا. میری مردانہ روح میں اس احساس فتح مندی سے بالیدگی سی آ گئی تھی. اب میں اس کے لیے کرسی خالی کرتا یا دیا سلائی جلاتا تو عظمت و برتری کے احساس کے ساتھ، جیسے ایک تجربے کار تن و من نوجوان ایک نادان کمزور بچی کی حفاظت کر رہا ہو. صراط مستقیم پر چلنے والے انسان میرے اس فریب کو نہ سراہیں تو نہ سراہیں، لیکن میں کم از کم مردوں کے طبقے میں اس کی داد ضرور چاہتا ہوں. خواتین میری اس حرکت کے لیے مجھ پر دوہری لعنتیں بھیجیں گی کہ ایک تو میں نے مکاری اور جھوٹ سے کام لیا اور دوسرے ایک عورت کو دھوکہ دیا. ان کی تسلی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین مانیے کئی دفعہ تنہائی میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا. بعض اوقات اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی. ساتھ ہی اس بات کا بھلانا بھی مشکل ہو گیا کہ میں بغیر پڑھے ہی علمیت جتاتا رہتا ہوں. میبل تو یہ سب کتابیں پڑھ چکنے کے بعد گفتگو کرتی ہے، تو بہرحال اس کو مجھ پر تفوق تو ضرور حاصل ہے. میں اپنی کم علمی ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ میں وہ کتابیں نہیں پڑھتا. میری جہالت اس کے نزدیک نہ صحیح میرے اپنے نزدیک تو مسلم ہے. اس خیال سے اطمینان قلب پر مفقود ہو جاتا اور اپنا آپ عورت کے مقابلے میں پھر حقیر نظر آنے لگتا. پہلے تو میبل کو صرف ذی علم سمجھتا تھا، اب وہ اپنے مقابلے میں پاکیزگی اور راز بازی کی دیوی بھی معلوم ہونے لگی. علالت کے دوران میرا دل زیادہ نرم ہو جاتا ہے. بخار کی حالت میں کوئی بازاری سا ناول پڑھتے وقت بھی بعض اوقات میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. صحتیاب ہو کر مجھے اپنی اس کمزوری پر ہنسی آتی ہے، لیکن اس وقت اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا. میری بدقسمتی کے انہی دنوں مجھے خفیف سا انفلوئنزا ہوا. مہلک نہ تھا، بہت تکلیف دہ بھی نہ تھا، تاہم گزشتہ زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ کبیرہ بن کر نظر آنے لگے. میبل کا خیال آیا تو ضمیر نے سخت ملامت کی اور میں بہت دیر تک بستر پر پیچ و تاب کھاتا رہا. شام کے وقت میبل کچھ پھول لے کر آئی، خیریت پوچھی، دوا پلائی، ماتھے پر ہاتھ رکھا. میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. میں نے کہا، میری آواز بھررائی ہوئی تھی، میبل مجھے خدا کے لیے معاف کر دو. اس کے بعد میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے میں نے اپنی مکاری کی ہر ایک تفصیل بیان کر دی. ہر اس کتاب کا نام لیا جس پر میں نے بغیر پڑھے لمبی لمبی فاضلانہ تقریریں کی تھیں. میں نے کہا، میبل پچھلے ہفتے جو 3 کتابیں تم مجھے دے گئی تھیں نا، ان کے متعلق میں نے تم سے کتنی بحث کرتا رہا ہوں، لیکن میں نے ان کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا. میں نے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کہی ہوگی جس سے میرا پول تم پر کھل گیا ہوگا. کہنے لگی، نہیں تو. میں نے کہا، مثلا ناول تو میں نے پڑھا ہی نہ تھا. کیریکٹروں کے متعلق جو کچھ بک رہا تھا وہ سب من گھڑت تھا. کہنے لگی، کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا. میں نے کہا، پلاٹ کے متعلق میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ذرا ڈھیلا ہے، یہ بھی ٹھیک تھا. کہنے لگی، ہاں پلاٹ کہیں کہیں ڈھیلا ضرور ہے. اس کے بعد میری گزشتہ فریب کاری پر وہ اور میں دونوں ہنستے رہے. میبل رخصت ہونے لگی تو بولی، وہ کتابیں میں لیتی جاؤں؟ میں نے کہا، ایک تائب انسان کو اپنی اصلاح کا موقع تو دو. میں نے ان کتابوں کو اب تک نہیں پڑھا، لیکن اب میں انہیں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں. انہیں یہیں رہنے دو، تم تو انہیں پڑھ چکی ہو. کہنے لگی، ہاں میں تو پڑھ چکی ہوں. اچھا میں یہیں چھوڑ جاتی ہوں. اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ان کتابوں کو پہلی دفعہ کھولا. تینوں میں سے کسی کے ورق تک نہ کٹے تھے. میبل نے بھی انہیں ابھی تک نہ پڑھا تھا. مجھے مرد اور عورت دونوں کی برابری میں کوئی شک باقی نہ رہا. تھینک یو فار لسننگ. دس از بچو.